ایک چھوٹے سے گاؤں میں برجو نام کا ایک نیک دل انسان رہتا تھا۔ برجو کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے خوشبودار اور کرارے سموسے بیچا کرتا تھا۔ لوگ کہتے، ارے برجو، تمہارے سموسے تو کمال کے ہوتے ہیں، ایک دو کھانے کے بعد تو دل ہی نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے کہ کھاتے ہی جاؤ، کھاتے ہی جاؤ۔ برجو ہنس کر کہتا، تو کھائیے نا بھیا، جتنے چاہیں کھائیے، میں بناتا جاؤں گا، اب کھاتے جائیے۔ ایک دن ایک گاہک بولا، ارے برجو، پہلے مجھے 10 سموسے باندھ دے، میرے بچے تو تیرے سموسوں کے دیوانے ہیں۔ برجو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیجئے بھیا، یہ لیجئے گرم گرم سموسے۔ برجو کی دکان کے بالکل برابر میں ایک بڑی اور شاندار دکان تھی۔ اس دکان کا مالک برجو کی مقبولیت ایک کا دل ہی دل میں جلنے لگا۔ وہ بڑبڑایا، ہون، اس کی وجہ سے تو مجھے روز اپنے سموسے پھینکنے پڑتے ہیں، آخر اس کے سموسوں میں ایسا کیا خاص ہے؟ میں بھی تو تازہ سموسے بناتا ہوں، دکان بھی چمچماتی ہے، پھر بھی لوگ اسی کے پاس کو جاتے ہیں۔ اس کا نوکر بولا، مالک، میرا تو کہنا ہے سموسے بنانا بند ہی کر دیتے ہیں، ویسے بھی دکان تو کچوری اور مٹھائی سے چلتی ہے، کیا فرق پڑے گا؟ مالک غصے سے بولا، چپ کر، اگر تیری سنوں تو کل کو مٹھائی بھی بند کرا دے گا۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ میرا ہی بکے، کچوری بھی، مٹھائی بھی اور سموسے بھی۔ جا، سموسے بنانے پر دھیان دے، اچھے بنائے گا تو بکری بھی بڑھے گی۔ نوکر بولا، جی مالک، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن ایک امیر سیٹھ برجو کی دکان پر آیا۔ وہ بولا، کیا یہ بجو سموسے والے کی دکان ہے؟ برجو نے ادب سے کہا، جی سیٹھ، میں ہی بجو سموسے والا ہوں۔ سیٹھ نے مسکرا کر کہا، سنا ہے تمہارے سموسے بہت مشہور ہے، سوچا آج خود چکھ ہی لوں، دیکھو آخر بات کیا ہے تمہارے ان سموسوں میں۔ برجو نے پیار سے ایک پلیٹ آگے بڑھائی، لیجئے سیٹھ جی، خود کھا کر دیکھیے، محبت سے بنے ہیں، ذائقہ خود بولے گا۔ سیٹھ نے پہلا نوالا لیا اور جیسے ہی ذائقہ زبان پر آیا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیٹھ نے سموسا کھایا اور خوش ہو کر بولا، واہ بجو، تمہارے سموسے تو واقعی لاجواب ہیں، ایک سے دل ہی نہیں بھرتا۔ سیٹھ کو برجو کے سموسے اتنے پسند آئے کہ اس نے بجو کو بہت بڑا آرڈر دے دیا۔ برجو، تمہارے سموسوں کے چرچے سن کر ہی میں آیا تھا، اور اب یقین ہو گیا کہ تمہارے سموسے واقعی بہترین ہیں۔ کل میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور پارٹی کے لیے مجھے تقریباً 500 سموسے چاہیے۔ یہ سن کر برجو کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی، ایسا بڑا آرڈر اسے زندگی میں پہلی بار ملا تھا۔ برجو نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سیٹھ جی، میں آپ کو بہت ہی عمدہ سموسے دوں گا، آپ کے مہمان سب تعریف کریں گے، بس ایک بات ہے، میں سموسے شام تک ہی دے پاؤں گا، تازہ سموسے بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا نا۔ سیٹھ ہنس کر بولا، کوئی بات نہیں بجو، میں کل شام آؤں گا، سموسے لے جاؤں گا اور حساب بھی کر دوں گا۔ ادھر برابر والی دکان کا مالک یہ سب سن لیتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، میرے یہاں تو ایک سموسا تک نہیں بکتا اور آنسی 500 سموسوں کا آرڈر مل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اب مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک مکار سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، ہاں، یہی ٹھیک رہے گا، یہ سموسے بنا کر گھر سے ہی لائے گا نا، سروں پر رکھ کر، تب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، میں آنسی یہ آرڈر پورا نہیں کرنے دوں گا، کبھی نہیں۔ وہ فوراً اپنے نوکر کو آواز دیتا ہے، ارے سن، کل صبح صبح 500 سموسے تیار کرنے ہیں۔ نوکر حیران ہو کر بولا، مالک، ہمارے یہاں تو ایک سموسا بھی نہیں بکتا اور اب 500 بنوانے کا حکم دے رہے ہیں۔ مالک غصے سے چلایا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، کل صبح 500 سموسے تیار ہونے چاہیے، بس۔ الفادر بجو اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اسے سیٹھ جی مل گئے۔ ارے برجو جی، سیٹھ نے آواز دی۔ ارے سیٹھ جی، آپ یہاں؟ میں تو آپ کے گھر ہی جا رہا تھا۔ سیٹھ ہنس کر بولا، اصل میں کل کی سالگرہ کے لیے جو 500 سموسوں کا آرڈر دیا تھا وہ شاید کچھ زیادہ ہو گیا، میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اتنے سموسے کون کھائے گا، تو تم ایک کام کرو، 500 نہیں بلکہ 250 250 سموسے ہی بنا دینا۔ جی سیٹھ جی، جیسے اب کہیں، میں کل تک سب تیار کر دوں گا۔ برجو سیٹھ سے ملاقات کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ رات کو وہ جلدی سو جاتا ہے، لیکن اسی رات سے موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری رات تیز بارش ہوتی رہتی ہے اور صبح بھی بارش تھمتی نہیں۔ برجو صبح سویرے ہی الفاٹے کر سموسے بنانے میں لگ جاتا ہے، وہ اکیلا ہی پوری محنت اور لگن کے ساتھ سموسے بنانے لگتا ہے۔ باہر تیز بارش دیکھ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے بھگوان، یہ کیسا موسم ہو گیا ہے، اگر یہ بارش ایسے ہی چلتی رہی تو میں دکان پر کیسے پہنچوں گا، مجھے جلدی کرنا ہوگا۔ وہ تیزی سے سموسے تیار کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الفادر دوسرا دکاندار بھی اپنی دکان پر سموسے تیار کروا رہا ہوتا ہے۔ سموسے بن گئے نا؟ جی مالک، پورے 500 سموسے تیار ہیں، بہت اچھے بنے ہیں، لیکن مالک آج صبح سے ہی موسم کچھ خراب لگ رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے۔
ऐसे में इतने समोसे किसके बेचोगे? वैसे भी सुबह से कोई गाहक नहीं आया। मालिक तंजिया हंसकर बोला, ताव देखना, आज ये सारे समोसे कैसे फटाफट बकेंगे। मैं देखता हूँ वो बरजो कैसे अपना आर्डर पूरा करता है। उधर बरजो दोपहर तक सारे समोसे तैयार कर लेता है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते शाम होने लगती है। वो सोचता है, अब तो शाम हो गई, सेठ जी भी दुकान पर पहुंचने ही वाले होंगे। ए भगवान, थोड़ी देर के लिए बस बारिश रोक दे ताकि मैं दुकान पहुंच जाऊं, फिर वहां सब संभाल लूंगा। इसी दौरान दुकानदार का एक आदमी रास्ते में बरजों पर नजर रखे बैठा होता है और इसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बारिश कुछ कम होती है, बरजो जल्दी से अपने सारे समोसे एक बड़ी सी टोकरी में भरता है और इसे अपने सर पर रखकर दुकान की तरफ रवाना हो जाता है। मौसम अब भी खराब ही था, बादल गरज रहे थे, हवा तेज चल रही थी और लग रहा था कि फिर से बारिश हो सकती है। बरजो तेज कदमों से अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे बादल गरजते वैसे वैसे इसके कदम भी और तेज हो जाते। वो बस यही सोच रहा था, बस थोड़ा सा और चलना है, दुकान करीब ही है। इतने में अचानक एक आदमी साइकिल पर आता है और बरजो से जोर से टकरा जाता है। बरजो का तवाजुन बिगड़ जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है और इसकी टोकरी भी नीचे गिर जाती है। तमाम समोसे सड़क पर बखर जाते हैं। बरजो गुस्से में अलिफाटे कर चीखता है, अरे, जब साइकिल चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? रो, मेरा नुकसान करके तो ऐसे नहीं जा सकता। बनरजू गुस्से से साइकिल वाले से कहता है, जब साइकिल चलानी नहीं आती तो चिल्लाते क्यों हो? रुको, मेरा नुकसान करके जा रहे हो, इसकी भरपाई तो करो। फिर वो अफसोस से आसमान की तरफ देखकर कहता है, ए भगवान, कैसे लोग हैं जो दूसरों की मेहनत और काम की जरा भी कदर नहीं करते। मेरे तो सारे समोसे खराब हो गए, अब मैं सेठ जी को क्या दूंगा? इतना बड़ा आर्डर मिला था, अगर आज पूरा ना किया तो आइंदा कौन मुझ पर भरोसा करेगा? वो परेशान होकर एक तरफ बैठ जाता है और सोचता है, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, दुकान जाकर फिर से समोसे बनाता हूँ, शायद सेठ जी आने तक बन जाए। ये सोचकर बनरजू अपनी टोकरी उठाता है और दुकान की तरफ चल पड़ता है। इतने में जोर से बादल गरजते हैं और दोबारा तेज बारिश शुरू हो जाती है। बनरजू बेचैनी से कहता है, अब तो मैं दुकान भी नहीं पहुंच पाऊंगा, बेहतर है कि घर ही चला जाऊं, फिर कभी सेठ जी से मुआफी मांग लूंगा। वो घर की तरफ चल देता है। उधर दुकानदार सेठ का इंतजार करते हुए खुशी से सोचता है, बनरजू के तो समोसे बर्बाद हो गए, अब वो दोबारा बनाकर दुकान पर आएगा नहीं। बस सेठ जी जल्दी से आ जाए। जब वो देखेंगे कि बनरजू की दुकान बंद है और उन्हें समोसे नहीं मिल रहे, तब मैं अपने समोसे पेश करूंगा। वो बहुत खुश होंगे और मेरी तारीफ करेंगे। शायद दूसरे लोग भी मुझसे समोसे खरीदने लगे और मेरी दुकान चमक उठे। वो सेठ जी का इंतजार करता रहता है, मगर बारिश तेज से तेज तर होती जाती है। ये देखकर इसका काम करने वाला कहता है, मालिक, इतनी तेज बारिश हो रही है, आसपास की कोई दुकान भी नहीं खिली, यहां तक कि सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में हमें भी घर चले जाना चाहिए, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? दुकानदार कहता है, तो अंदर जाकर लेट जा, दुकान खिली ही रखनी है। नौकर अंदर चला जाता है। बारिश होते होते रात हो जाती है। दुकानदार बारिश रुकने का इंतजार करते हुए कहता है, ये मौसम भी आज ही खराब होना था, कल रात से बारिश बंद ही नहीं हो रही। आस पास सब सुनसान है और अब तो रात भी हो चुकी, मुझे नहीं लगता कि सेठ जी आएंगे। आखिरकार सेठ का तवील इंतजार करते करते दुकानदार थक जाता है और दुकान बंद कर देता है। उधर बनरजू अपने घर पर उदास बैठा सोचता है, सेठ जी दुकान पर समोसे लेने आए होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। शायद सेठ जी को समोसे नहीं मिले होंगे और वो मायूस होकर वापस चले गए होंगे। अब लोग मुझ पर भरोसा करके कैसे कोई आर्डर देंगे? अगले दिन सुबह दुकानदार जल्दी ही दुकान खोल लेता है और रात के बचे हुए समोसे ही गर्म करके बेचने के लिए रख देता है। कुछ ग्राहक आते हैं, समोसे खाते हैं और नापसंदीदगी से कहते हैं, ये कैसे समोसे हैं, लगता है बासी हैं, जैसे कल के बचे हुए समोसे हमें खिलाए जा रहे हों। तुम ऐसा खराब सामान बेचते हो, इसीलिए हम तुम्हारी दुकान से नहीं खाते। वो मजीद कहते हैं, हमने तो सोचा था कि सुबह बनरजू की दुकान बंद है तो चुल्लू तुम्हारे यहाँ से खा लेते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार है, अब तो हम तुम्हारी दुकान से कभी कुछ नहीं खाएंगे। ये कहकर तमाम ग्राहक नाराज होकर चले जाते हैं। दुकानदार का काम करने वाला कहता है, मालिक, मैंने कल ही कहा था कि इतने समोसे मत बनवाए, मौसम ठीक नहीं है, मगर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अब एक काम करते हैं, ये कल वाले समोसे फेंक देते हैं। अगर ग्राहक इसी तरह नाराज होते रहे तो कल को कोई कचूरी मिठाई लेने भी नहीं आएगा। दुकानदार सोचता है, बात तो इसकी ठीक है, मुझे ये समोसे फेंक देने चाहिए। खैर, अब क्या हो सकता है? वो पुराने समोसे ज़ाय कर देता है और नए ताज़ा समोसे बनाने लगता है। इतने में बनरजू भी अपनी दुकान लगाने आ जाता है। वो परेशानी से कहता है, ए भगवान,
کہیں آج سیٹھ جی آ کر مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ وہ دکان کھول کر کام شروع کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد سیٹھ جی بنرجو کی دکان پر آ جاتے ہیں۔ سیٹھ جی مسکرا کر کہتے ہیں، ارے بنرجو۔ بنرجو احترام سے کہتا ہے، جی سیٹھ جی کہیے۔ سیٹھ جی بولتے ہیں، کل میں تمہارے سموسے لینے نہیں آ سکا۔ صبح سے موسم بہت خراب تھا اور اس وجہ سے ہمارے ہاں کوئی مہمان بھی نہیں آیا، پوری پارٹی ہی منسوخ کرنی پئی، اس لیے میں بھی تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ بنرجو اطمینان سے جواب دیتا ہے، کوئی بات نہیں سیٹھ جی، جب موسم ہی ایسا تھا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے میں نے سموسے تو تیار کر ہی لیے تھے۔ اور سیٹھ جی بولتے ہیں، میرے نہ آنے سے تمہیں یقیناً سموسے ضائع کرنے پڑے ہوں گے، اسی لیے میں تمہارے سموسوں کا حساب کرنے آیا ہوں تاکہ تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ لو تمہارے 250 سموسوں کے پیسے۔ سیٹھ جی بنرجو کو پیسے دیتے ہیں۔ ایسے ملتے ہی بنرجو خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، شکریہ سیٹھ جی، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ سیٹھ مسکرا کر جواب دیتے ہیں، ارے یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے اور اگلا آرڈر بھی میں تمہیں ہی دوں گا۔ بنرجو خوشی سے کہتا ہے، بہت بہت شکریہ سیٹھ جی۔ یہ سب دیکھ کر وہ دکاندار حیران رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، آرڈر تو 500 سموسوں کا تھا، پھر سیٹھ صرف 250 سموسوں کی بات کیوں کر رہا ہے؟ سیٹھ ہنستے ہوئے کہتا ہے، اچھا ہوا کہ اس دن تم مجھ سے راستے میں ہی مل گئے تھے، ورنہ میں نے تو آرڈر 500 سموسوں کا دیا تھا۔ اگر وہی رہتا تو تمہارے سارے سموسے خراب ہو جاتے اور میرا بھی نقصان ہو جاتا۔ یہ سن کر بنرجو مسکرا دیتا ہے۔ دکاندار سب سمجھ جاتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ افسوس سے کہتا ہے، میں نے بنرجو کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ اچھے سموسے بناتا ہے، اس لیے اس کی دکان چلتی ہے۔ میں نے اس کا نقصان کرنے کی کوشش کی، مگر نقصان میرا ہی ہو گیا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اچھا کام کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ بنرجو کے پاس جا کر کہتا ہے، بنرجو بھائی کیسے ہو؟ بنرجو جواب دیتا ہے، میں ٹھیک ہوں، بولو کیا بات ہے؟ دکاندار نرمی سے کہتا ہے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کل تمہارا نقصان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ غلط تھا۔ اب سے میں بھی اچھی چیزیں بنایا کروں گا اور سموسے بنانا چھوڑ دوں گا۔ سموسے تم بنایا کرو، میں کچوری اور مٹھائی بنایا کروں گا، یوں دونوں کی دکانیں ساتھ چلیں گی۔ مجھے معاف کر دو بنرجو بھائی۔ بنرجو مسکرا کر کہتا ہے، ارے بھائی کوئی بات نہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، بس اب دل سے کام کرنا۔ یوں دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ساتھ مل کر ایمانداری سے دکان چلانے لگتے ہیں۔